بچانا چاہتے ہیں اور بچانا چاہتے تھے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں، کچھ لوگ کیا ہمارا وزیر اعظم کہتے ہیں کہ پاکستان میں اب کورونا وائرس پھیل چکا ہے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں اس کو روکنے کے لیے، اور ہمیں بس اس کے ساتھ اب جینا پڑے گا. ایک بات ہمیں کلیئر کرنا چاہیے کہ پاکستان میں کورونا وائرس نے نہ صرف پھیلا گیا، زبردستی پھیلایا گیا. جو عمل، جو سٹیپس سارے پاکستان میں، سارے صوبے میں اپنے طور پہ کم وسائل سے زندگی کو خطرہ میں ڈال کے لوکل لیول کے میرے ہیلتھ آفیسر سے لے کے ڈی سی سے لے کے وزیر اعلیٰ تو حکومت کے وزیر تک قدم ہم اٹھا رہے تھے، کوشش کر رہے تھے کہ اس کی پھیلاؤ کو روکا جائے. جس تیزی سے یہ بھر رہی تھے وہ اتنا تیزی سے نہ بھرایا جائے. اگر پاکستان کے مین شہروں میں کراچی، کوئٹہ، لاہور اور پشاور میں یہ وبا پھیل رہی ہے، تیزی سے پھیل رہی ہے، تو کم از کم ہمارا مین سٹی سے باہر نہ جائے. ہمارا یہ کوشش سیبوٹاج زبردستی کروایا گیا. وفاقی حکومت، وفاقی جماعت کی طرف سے زبردستی سیبوٹاج کروایا گیا. سندھ حکومت کا جو بھی کوشش تھا ہر فورم پہ چیلنج کیا گیا. وفاقی عدالت کی طرف سے جو فیصلے سنائے گئے، ان سے جو ہمارا خود مختاری ان فیصلے میں لینے میں وہ اتنا خود مختاری نہیں رہا. اگر وفاق نے خود نہیں کام کرنا تھا تو کم از کم وہ دوسروں کی کوششوں کو انڈرمائن نہیں کرتے. لیکن یہ سب کچھ ہوا. ہمارا بیانیہ آپ کے سامنے، وفاق کا بیانیہ آپ کے سامنے. اب میں کس کو ذمہ دار ٹھہراؤں؟ میں کس کو ذمہ دار ٹھہراؤں کہ پاکستان کی پر کیپٹا ڈیلی مورٹیلٹی ریٹ بھارت سے آگے ہے، میرے ہمسایہ ملک سے آگے ہیں؟ میں کس کو ذمہ دار ٹھہراؤں کہ میرا اپنا شہر کراچی میں میرے ہاسپٹلز بھر رہے ہیں، میرا ہائی ڈیپینڈنسی یونٹس بھر رہے ہیں، جتنے مریض ہیں خدا نہ خواستہ ان کے لیے جگہ نہیں ہوگا؟ میں کس کو ذمہ دار ٹھہراؤں کہ پاکستان میں جتنے کورونا وائرس کے وکٹمز ہیں اتنے چائنا میں بھی نہیں ہیں؟ کسی کو تو ذمہ داری اٹھانا پڑے گا. کسی کو یہ ذمہ داری اٹھانے پڑے گا کہ پاکستان کے ڈاکٹرز، پاکستان کے نرسز آج تک چیخ رہے ہیں. کل بھی یا پرسوں سندھ کے جو طبی تنظیمیں ہیں، جو ہیلتھ کے نمائندے ہیں، کراچی پریس کلب میں انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی. پنجاب کے جو ہے ان کے تنظیم نے بھی پریس کانفرنس کی تھی. ان کا اب میرے بات نہ مانے، آپ کے جو فرنٹ لائن واریئرز ہیں، آپ کے جو سولجرز ہیں جو اس جنگ میں آپ کے لیے لڑ رہے ہیں، ان کی بات سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. اگر آپ ایک بیماری کے بارے میں، ایک وبا کے بارے میں معیشت کے ایکسپرٹ سے اور کاروباری طبقہ سے اور ٹریڈر سے اپینین لیں گے تو اس کا کیا علاج ہوگا؟ آپ کا پہلا ذمہ داری ہے کہ یہ جو لوگ جو اپنا زندگی خطرہ میں ڈال رہے ہیں، اپنے خاندان کا زندگی خطرہ میں ڈال رہے ہیں، ان کی بات سنو، پھر ان کا مطالبات پورا کرو. پورا پاکستان میں جو بھی ہیلتھ میں کام کرتے ہیں ان کا حق ہے اس وقت کہ ان کو سیکیورٹی الاؤنس ملے. وہ ان کا جان کو خطرہ میں ڈال رہے ہیں، چاہے وہ کراچی میں کام کر رہے ہیں، کوئٹہ میں کام کر رہے ہیں، فاٹا میں کام کر رہے ہیں، گلگت بلتستان میں کام کر رہے ہیں. اگر وہ آپ کا جان کو خطرہ میں ڈال رہے ہیں تو آپ ان کا جو تنخواہ ہے وہ پورا دو، جو ان کا سیکیورٹی خطرات کا رسک الاؤنس ہے وہ ان کا پورا دو، ان کا جو شدہ کا حصہ ہے وہ ان کو پورا دو، جو ان کا تحفظ ہے ہم سب پہ ہمارا ذمہ داری ہے. کسی بھی حکومت
डॉक्टर्स और नर्सेस की सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। जब वफाकी हुकूमत और वफाकी जमात के नुमाइंदे की तरफ से पाकिस्तान के अवाम को वर्गलाया जा रहा है, पाकिस्तान के अवाम को गलत इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, और उस गलत इंफॉर्मेशन की वजह से मेरे डॉक्टर्स पे और मेरे नर्सेस पे हमला होता है, तो एफआईआर कटना चाहिए। एफआईआर कटना चाहिए उन पे जिन्होंने हमला किया, और एफआईआर कटना चाहिए उन पे जिन्होंने ये गलत इंफॉर्मेशन फैलाए, ये प्रोपेगेंडा फैलाया। ये ऐसा है जैसे आप अंग्रेजी में वो कहते हैं कि इफ यू स्क्रीम फायर इन अ क्राउडेड थिएटर, आप फिर उसको जिम्मेदारी आपको उठाना पड़ेगा। और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि हुकूमत सिंध समेत सारे पाकिस्तान के सारे सूबे अपने हॉस्पिटल्स को सिक्योरिटी पहुंचाएंगे, हर अदारा से तावन करेंगे, जहां से हमें लोग मंगवाना पड़ेगा हम मंगवाएंगे। और जो भी सूरत हाल है, अगर आप अपने डॉक्टर्स और नर्सेस से काम एक्सपेक्ट करते हैं, उनका सेहत और जिंदगी हमारा जिम्मेदारी है। हम मज़ाहमत करते हैं, पूरी तरह मज़ाहमत करते हैं हर हमला पे जो ना सिर्फ कराची में मगर मुख्तलिफ जगह में हो रहे हैं, और एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे डॉक्टर्स और नर्सेस को यह तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा कि उनका जान और जिंदगी को हम बचाएंगे। अगर कोई उनको खतरा में डालेंगे, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। हम अपने महदूद वसाइल से वफाकी हुकूमत की नातावन और सैबोटाज के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत अपनी पूरी कोशिश करेगी इसी लीगल फ्रेमवर्क के अंदर, इसी रिस्ट्रिक्शंस के अंदर, कि हम इस वबा का नुकसान को जितना कम कर सकते हैं उतना कम हम करने की कोशिश करेंगे। हमारा स्ट्रैटेजी का सबसे अहम पहलू हमारा टेस्टिंग कैपेसिटी है। हमारा पूरा जोर होगा कि हमारा पर कैपिटा टेस्टिंग जो सूबाए सिंध की हुकूमत कर रही है, वफाकी हुकूमत की बिल्कुल मिनिमम ना मदद होने के बावजूद ये हमारा कैपेसिटी बढ़ता रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अब भी आज भी सारे सूबे से ज्यादा है सिंध का जो टेस्टिंग कैपेसिटी है पर कैपिटा, वो सारे सूबा का ज्यादा है। हम इस पे और अहमियत दे रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला मुश्किल है लेकिन हम जितना इजाफा कर सकते हैं हम करेंगे। इसलिए हम समझते हैं कि जितना हम टेस्ट करते हैं, जितना हम आइडेंटिफाई करते हैं पेशेंट्स को, उतना हम उनका इलाज भी कर सकते हैं और बाकियों को नुकसान से बचा सकते हैं। तो हमारा टेस्टिंग कैपेसिटी में इजाफा करना, हमारा हेल्थ केयर का कैपेसिटी का इजाफा करना जो वैसे ही हम जंगी बुनियादों पे कर रहे थे, इसलिए हमें अंदाजा था कि अगर नॉर्मल ट्रैजेक्टरी थे लॉकडाउन का होते हुए भी हमारा कैपेसिटी पे स्ट्रेन होगा। अब भी हम स्ट्रेन देख रहे हैं। वफाकी हुकूमत नंबर्स के साथ खेल के अवाम को बेवकूफ और आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के सेहत के निजाम में बहुत सा कैपेसिटी है। वो वेंटिलेटर्स और आईसीयू का जिक्र करते हैं पूरे सूबे के, जबकि आप और मैं जानते हैं कि हर सूबा का कैपिटल जो है वो एक उनके हेल्थ का कैपेसिटी है, वो जितना स्ट्रेंड है वो बाकी सूबा का शायद ना स्ट्रेन हो। लेकिन हर सूबा का जो हाई डिपेंडेंसी यूनिट है, जो वेंटिलेटर नहीं है लेकिन आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, वो कैपेसिटी बढ़ता जा रहा है और वफाकी हुकूमत उस फैक्ट को ऑब्स्क्योर नहीं कर सकती। जो शराय अमवात है, पहले दिन से लेकर आज तक खैबर पख्तूनख्वा का शराय अमवात बाकी सूबे से ज्यादा है और जो टेस्टिंग है वो बाकी सूबे से कम है। हम कब तक खैबर पीटीआई का ना लायकी ना अहली की वजह से पहले दिन से आप सूबे सिंध से सवाल आप पूछते हैं, पहले दिन से मीडिया का निशाना, अपोजिशन का निशाना सूबा सिंध है। सूबा सिंध में सबसे ज्यादा रिकवरीज हुए हैं। हमारे लिए हर जान कीमती है, हमारे लिए हर जो मरीज इस मर्ज की वजह से खो चुके हैं हमारे लिए मुश्किल है। लेकिन क्या किसी ने पीटीआई से पूछा कि चले बाकी सूबे अपने जगह, जहां आपका हुकूमत सूबाई सतह पे है, जहां आपकी हुकूमत लोकल गवर्नमेंट में है, जहां आपकी हुकूमत वफाकी सतह पे है, उनके लिए तूने क्या किया? वहां क्यों शराय अमवात सबसे ज्यादा है?
آپ نے کتنا پیسہ چلے، سندھ حکومت کو آپ نے پیسہ نہیں دیا، پنجاب حکومت نے پیسہ کی ریکویسٹ مانگی ہے، پختونخوا کی حکومت نے پیسہ کی ریکویسٹ مانگی ہے، کسی کرپشن کے لیے نہیں، اپنے عوام کا زندگی بچانے کے لیے، ہیلتھ کیپیسٹی کا اضافہ کرنے کے لیے ان کا ریکویسٹ پورا نہیں کیا گیا ہے۔ ہم آج بھی مطالبہ کرتے ہیں وفاقی حکومت سے کہ اپنا رویہ درست کریں۔ پاکستان ایک جنگ کی صورتحال میں ہے، پاکستان کے شہری اپنی زندگی اور صحت ان کے وہ بھی خطرے میں ہے، ہمارا فرنٹ لائن ورکرز کی زندگی اور صحت خطرے میں ہے، اور ہمارا وفاقی حکومت نے ہمارے عوام کو، ہمارا ڈاکٹرز کو، ہمارا نرسز کو لابارش چھوڑا ہے۔ ہمارا وفاقی حکومت غریب کا نام لے کے امیر کا کام کرتا ہے۔ ہمارا وفاقی حکومت نے پاکستان کی عوام، خاص طور کے پاکستان کی غریب عوام کو زندگی اور صحت کو خطرہ میں ڈال دیا ہے۔ پاکستان کی وفاقی حکومت نے پاکستان کی غریب عوام کو نہ صرف صحت اور زندگی کو خطرہ میں ڈالا ہے، مگر ان کا معاشی صورتحال کو تباہ کر دیا ہے، اور اب ان کو جواب دینا پڑے گا۔ وفاقی حکومت مزدور کا نام لیتا ہے، محنت کش کا نام لیتا ہے، لیکن ملتا ہے تو کاروباری طبقہ سے ملتا ہے، ملتا ہے تو بزنس مین سے ملتا ہے۔ آپ مجھے بتا دیں کہ کورونا کا پینڈیمک کتنے مہینوں سے چل رہا ہے؟ وزیر اعظم عمران خان، جو کہ وفاقی وزیر صحت بھی ہے، کتنے دفعہ ہمارا وزیر اعظم نے کسی ایک ڈاکٹر سے ملا ہو، کسی ینگ ڈاکٹرز ڈیلیگیشن سے ملا ہو، کسی نرسز کی ڈیلیگیشن سے ملا ہو، آئی سی یو کے ڈاکٹرز سے ملا ہو؟ میرے خیال میں ایک دفعہ بھی ہمارا وزیر اعظم نے ہمارا فرنٹ لائن سے مخاطب ہی نہیں ہوا ہے۔ کتنے دفعہ خان صاحب نے آپ ایک لیبر یونین سے ملا ہے، ایک لیبر سے، ایک محنت کش سے ملا ہے؟ اور آپ گن لے کتنے بزنسز، کتنے انڈسٹریلسٹ، کتنے بینکرز، یہ آپ کو بتاتا ہے کہ خان صاحب کا پرائیورٹی کیا ہے۔ اور یہ جب آپ اس انداز میں وبا کا، گلوبل وبا کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو، آپ کا وفاقی حکومت کا ذمہ داری ہے کہ پورا پاکستان کا وزیر اعظم بنے، اور اس وقت اس کمی کے محسوس ہو رہا ہے۔ ہمیں نہ صرف کورونا میں ساتھ نہیں دیا جا رہا ہے، غریب کا نام لے کے غریب کا میں کیا کہوں، اسٹیل مل کا ایگزامپل میں اٹھا کے آپ کے سامنے رکھوں۔ جو بھی آپ کا موقف ہے اسٹیل مل کے بارے سے، پاکستان پیپلز پارٹی کے موقف بڑے واضح ہیں، لیکن جو بھی آپ کے موقف ہو، آپ چاہتے بھی ہوگے کہ یہ پرائیویٹائز ہو، لیکن اس وقت ایک پینڈیمک کے دوران آپ کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہو کہ 10,000 پاکستانیز کو آپ بے روزگار کریں گے؟ یہ کس جسٹیفیکیشن؟ انسانیت کے خلاف ہے۔ یہ نہ صرف قانون کا خلاف ورزی ہے، وہ قانون، وہ کرونا ریلیف آرڈیننس جو سندھ حکومت نے پاس کیا، آپ کا گورنر نے سائن کیا کہ پینڈیمک کے دوران آپ بے روزگار نہیں کریں گے، آپ تنخواہ دیں گے، مگر یہ اصول اور انسانیت کے خلاف ورزی ہے کہ آپ اس وقت 10,000 اسٹیٹ کے ملازمین کو فارغ کر رہے ہو۔ آپ کے مینیفیسٹو کی وہ تو اتنے یو ٹرنز پہ کیا بات کریں گے، لیکن اس کا بھی ہم مذمت کرتے ہیں۔ سندھ حکومت اس کے ہر فورم پہ چیلنج کریں گے۔ ہم سٹیلز ملز کے مزدوروں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور آپ ان کو بھی لاوارث نہیں چھوڑنے دیں گے۔ سی ایم صاحب اور سندھ حکومت اس کو ہر فورم پہ چیلنج کریں گے۔ کورونا پہ آپ نے ہمیں لاوارث چھوڑ دیا ہے۔ اس ملک کے بے روزگار نوجوانوں کو، اس ملک کے مزدوروں کو آپ نے لابارش چھوڑ دیا ہے، اور جو ٹڈی اور لوکس کا حملہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک سال سے پچھلے بجٹ سیشن میں نیشنل اسمبلی سے لے کے آپ کے سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وزیر اعلی سندھ کا آپ کے ساتھ کورسپونڈنس ہے، خط ہے کہ لوکس کا ایشو آ رہا ہے، آپ کو اس کا حل نکالنا ہے۔ اب تک آپ نے ہمیں لابارش چھوڑ دیا ہے۔ یہ لوکس کا جو مسئلہ ہے، یہ وفاقی ذمہ داری آئینی طور پہ ہے۔
25 years کے بعد یہ لوکس کا سب سے بڑا حملہ ہوگا. ہمارا زراعت، ہمارا فوڈ سیکیورٹی پہ نقصان ہوگا، اور جس کا ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. چاہے وہ کورونا کا مسئلہ ہو، چاہے وہ ہمارا لوکس کا مسئلہ ہو، اس کا ہم آپ کے ساتھ چاہتے ہیں. پاکستان کی عوام کا زندگی اور صحت تو اپنی جگہ آپ کا ساتھ چاہیے ہوگا ان کو بچانے کے لیے، لیکن یہ صرف اتحاد کا، رورل زراعت کا ایشو نہیں ہے. ہمارا فوڈ سیکیورٹی پہ اگر مسئلہ ہو جاتا ہے تو ہر پاکستانی کے لیے مسئلہ ہوگا، ہر شہر میں یہ مسئلہ ہوگا. آپ نے اس وقت پاکستان کے کسانوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، مطالبہ کرنا ہے کہ آپ کا کھانا کو بچانے کے لیے ان کا فصل کو بچنا پڑے گا. یہ آئینی ذمہ داری جو وفاقی کا حکومت کا ہے، وہ آئینی ذمہ داری وہ پورا کرے. آج تک، اب تک وفاقی حکومت نے جو وعدہ کیا ہم سے کہ مئی کے مڈ سے ان کا ایریل اسپرے سٹارٹ ہوگا، پھر جون کا سٹارٹ سے ان کا ایریل اسپرے سٹارٹ ہوگا، اب تک پورا نہیں ہوا ہے. اس کا جو معاشی نقصان ہوگا وہ بہت خطرناک ہے، اور کورونا کے ساتھ ساتھ ہم یہ فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ جو ہے وہ نہیں اٹھا سکتے، نہیں برداشت کر سکتے. آخر بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھنا تھا وہ ہمارا NFC کا جو فارمیشن ہے. اس نوٹیفیکیشن پہ جو پاکستان پیپلز جو وفاق کی طرف سے آیا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی رد عمل بھی سامنے آیا، اور صوبے سندھ نے وفاقی حکومت کو خط لکھا کہ یہ ہمارے اعتراضات ہے، جس طریقے سے آپ نے یہ کمپوز کیا ہے یہ غیر آئینی ہے، اللیگل ہے، ایسے نہیں ہو سکتا، اور آپ یہ نوٹیفیکیشن واپس لے کے درست کروا دیں. آج تک نہ حکومت سندھ کا خط کا جواب آیا ہے، 14 مئی کو یہ خط لکھا کیا ہے، نہ حکومت سندھ کا خط کا جواب آیا ہے، اور نہ ہی یہ غیر آئینی سٹیپ جو ہے کہ درست کیا گیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ایک صوبائی سطح پہ APCs آرگنائز کرنے کی کوشش کر رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی پنجاب کی صوبائی تنظیم میرے خیال میں سنڈے پہ پنجاب میں APC کورونا کا موجودہ صورتحال لیکن ساتھ ساتھ اس NFC کا فارمولیشن پہ بلا رہے ہیں. سندھ کا ہمارا صوبائی تنظیم یہاں کی سیاسی پارٹی سے رابطے میں ہے، اس طریقے سے دوسرے صوبے میں، اور ہم جو ہمارا موقف ہے اس غیر آئینی نوٹیفیکیشن کے، غیر قانونی نوٹیفیکیشن پہ، وہ باقی پارٹیوں کے ساتھ ایک کنسنسس ڈیولپ کرنے کی کوشش جاری ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت سنگین ایشو ہے، اس پہ ہم لائٹلی بالکل نہیں لے سکتے ہیں. وفاقی حکومت کو میں اگر تھوڑا سا دو جو میرا اہم کمپلینٹس ہے، ایک جو وفاق کا ذمہ داری ہوتا ہے، جو وفاق کا چاہے وہ لائبلٹیز ہو، جو وفاق کا قانونی فسکل رسپانسبلٹیز ہے، وہ صوبے پہ سونپے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ بھی اس وقت جب ہم ایک وبا کے مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. نے آج تک صوبے کو ان کا پورا حق، پورا وسائل تو نہیں دیا جو کہ قانونی آپ کا وعدہ تھا، اور اب بھی آپ کی رسپانسبلٹیز ہے فائنینشل، وہ آپ صوبے بھی سونپنے چاہتے ہو، تو پھر ہم وفاق کو یہ پیسے کیوں دیتے ہیں؟ وفاق کون سا ذمہ داری اپنانے کو تیار ہے؟ وہ نہ اپنا ڈیٹ کا ایکسپینڈیچرز کو پورا کرنے کو تیار ہے، نہ ہمارا اگر ایک گلوبل وبا آتی ہے تو نہ وہ اس کو مقابلہ کرنے کو تیار ہے، نہ طبی دل کا حملہ کا مقابلہ کرنے کو ابھی وفاق کیا کرنے کو تیار ہے؟ اس کے اوپر جو ایک بہت سیریس، میں سمجھتا ہوں ایکسٹریملی سیریس جو ایشو ہے اس NFC کا نوٹیفیکیشن، کہ آزاد کشمیر کو اور گلگت بلتستان کو اس کا حصہ بنایا گیا ہے. یہ نہ صرف
ایک sort of ذمہ داری سے آپ بھاگ رہے ہو, because this is federal territories, آزاد کشمیر and گلگت بلتستان, جن کا فائنینشیل رسپانسبلٹیز وفاقی ذمہ داری ہے. وفاق کو اس لیے پیسہ دیا جا رہا ہے کہ وفاقی ٹیریٹریز, چاہے وہ اسلام آباد, گلگت, آزاد کشمیر, جب فاتح کا فاتح, ان کی ضروریات پورا کرنے کے لیے, اس لیے ہم اتنا فسکل اسپیس دیتے ہیں وفاقی حکومت پہ. لیکن یہ صرف ایک ایکسیڈنٹ نہیں ہے. آزاد کشمیر کو کیا اس میں نوٹیفیکیشن میں ڈال کے آپ پوری دنیا کو کیا پیغام بھیج رہے ہو کہ آزاد کشمیر پاکستان کا صوبہ ہے؟ یہ کیا آپ کا جو سلسلہ چل رہا ہے, جو الزام آپ پہ لگتا ہے اس حکومت پہ کہ کشمیر پہ سودا ہو گیا ہے, یا کیا یہ ایک دوسرا سٹیپ ہے اس کا کہ اب آپ کہہ رہے ہو کہ آزاد جموں و کشمیر, آزاد کشمیر انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ نے وفاق کرنے پاکستان کا صوبہ ہے اور صوبہ کی طرح ان کو, یہ کلیئرٹی کی ضرورت ہے. اس کے نہ صرف سنگین امپلیکیشنز ہے ہمارا ڈومیسٹک ایشوز کے لیے, لیکن انٹرنیشنل ایشوز کے لیے. آپ اس وقت جب آپ سب کو پتہ ہے کہ اس ریجن میں کیا ہو رہا ہے مختلف ممالک کے درمیان, اس پیغام بھیجنا کی کیا ضرورت تھا اور اس کی کیا مطلب ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی, جہاں تک گلگت بلتستان کی بات ہے, ہم تو کافی دیر سے ہمارے گلگت بلتستان کے عوام کی آئینی حقوق, گلگت بلتستان کی جو حق ہے دینے کے مطالبہ کرتے جدوجہد کر رہے ہیں. اگر آپ نے ان کو صوبائی سٹیٹس دینا ہے, صوبہ کے پاورز دینا ہے, تو قانون سازی کرے, آئینی ترمیم کرے. لیکن اگر آپ ایسے ایچ اے کے اور جی بی کو ایک این ایس سی میں شامل کریں گے تو وہ اس کا جو انلیگل ریمیفیکیشنز ہے, دے ناٹ ود ان دا اسکوپ آف دا لا. اینڈ جو میسجنگ آپ بھیج رہے ہو آزاد کشمیر کے بارے میں, یہ میرے لیے, میں سمجھتا ہوں یہ بہت خطرناک میسج ہے, اور وفاقی حکومت کو اس پہ غور دینا پڑے گا. پاکستان پیپلز پارٹی کی پنجاب کی تنظیم اور صوبائی تنظیموں کے اے پی سیز کے بعد ہمارا بجٹ سیشن چل رہا ہے اسلام آباد میں. جیسے ہی بجٹ کا جو مین پہلو ہے وہ ختم ہوگا, ہم ریکویسٹ کریں گے اپوزیشن لیڈر سے بھی کہ ہم وفاقی سطح پہ بھی کرونا این ایس سی اور 18th امینڈمنٹ پہ ایک کنسنسس بنائیں. اب میں آپ سے کچھ سوال کا جواب دینا چاہوں گا. ہمیں کوآرڈینیٹ کرنا ہے نا, انفارمیشن منسٹر آپ سے پوچھے گا. یہ بتا دیں کہ آپ ہمیشہ فرنٹ لائن سولجر کی بات کرتے ہو. اس مرتبہ آپ کے صوبے میں بھی ڈاکٹرز نے باقاعدہ اسٹرائک کی کال دی ہے. کیا آپ اب بھی فرنٹ لائن سولجر کے ساتھ ہیں؟ اور دوسری میری ون کوشچن ایٹ اے ٹائم بھائی کاشف بھائی, ایک کوشچن. جہاں تک میرا فرنٹ لائن سولجرز کی بات ہے, میرا پریس کانفرنس میں میں نے کہا ہے, اور میں آج آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں, پورا پاکستان کے سامنے کہہ رہا ہوں, نہ صرف کراچی, جہاں جہاں اگر پاکستان کے ڈاکٹرز, پاکستان کے نرسز, پاکستان کے پیرامیڈک اسٹرائک پہ ہوں گے تو بلاول بھٹو زرداری اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی اسٹرائک پہ ہوں گے. ہم ہمارا ڈاکٹرز اور نرسز کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں ہر احتجاج میں, ہر مطالبہ میں, اور ہر ہمارے محدود وسائل سے اتنے سارے حملے ساتھ ہوتے ہوئے ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں, اور جو ممکن ہے کرنے کی کوشش کریں گے. تو جی, میں اپنے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کے ساتھ کھڑا ہوں. کامران کو شکریہ. جہاں تک اسٹیل ملز کی بات ہے, آئی تھنک دیر 2 points ٹو میک. ایک تو آپ کا ایک پارٹیزان پولیٹیکل ایشو جس کا پاکستان پیپلز پارٹی کی اپنی موقف ہوگی اور نون لیگ کی اپنی موقف ہوگی,
اور نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی موقف اسٹیل بلز کے بارے میں ساتھ نہیں ملیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ ایک مخصوص سوچ ہے، ایک مخصوص طبقہ ہے جو ہمارا اسٹیل ملز اور پبلک ادارے ہیں ان کو سیبوٹاج کرتے ہیں، ان کو نان پروفیٹیبل بناتے ہیں، ان کو تاکہ وہ ان کو اونے پونے بیچ کے ان کو کاری تاری طبقہ چلا سکے، خود پیسہ بنا سکے اور ہمارے ملک کے عوام کا کوئی یہ اثاثے نہیں رہے. لیکن اس وقت جو بھی آپ سمجھے، اگر آپ سمجھتے ہو کہ اسٹیل ملز کو ایک پبلک ادارہ ہونا چاہیے یا آپ سمجھتے ہو کہ اسٹیل ملز کو ایک پرائیویٹ ادارہ ہونا چاہیے، ہم اس بات پہ ساتھ ہونا چاہیے کہ ایک پینڈیمک کے دوران، ایک گلوبل پینڈیمک کے دوران آپ حکومت کا ایک بھی ملازمین کو فارغ نہیں کر سکتے ہو. اور اگر آپ نے فارغ کرنا ہے، آپ نے کسی کو پیسہ نہیں دینا ہے، تو یہ جو 10,000 اسٹیل مل ورکرز ہیں ان کو تو پیسہ آپ دے دے، اور تیرا جو پورا فوج ہے وزیروں کا، اسپیشل اسسٹنٹس کا، ایڈوائزرز کا، بیوروکریٹس کا، ان کا تو پیسہ کاٹے، ان کا پیسہ روکے. پینڈیمک کے بعد ہم لڑیں گے کہ کیا اسٹیل مل پہ کیا ہوگا، لیکن اس وقت آپ کسی کو بے روزگار نہیں کر سکتے ہو. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں بھٹو صاحب اور محترمہ کے دور میں 2 ادارے پاکستان کے بھاگے کا جھومک تھے کہ اسٹیل میں جس کا ذکر کیا، دوسرا تھا پی آئی اے. اتنا بڑا حادثہ ابھی ہو گیا ہے پی آئی اے کا. اور دوسری بات کہ پی آئی اے میں اس وقت خوف کا ماحول ہے. وہاں پر ہر ملازم یہ سمجھتا ہے کہ ایک سرکاری بندہ جو کہ وردی کے بغیر بیٹھا ہوا ہے مگر ہے وردی میں، اندر میں وردی باہر نہیں ہے، وہ خوف کا ماحول اس نے پیدا کیا ہوا ہے. اور اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے، سرکار کو بتائیے. پی آئی اے بھی جیسے اسٹیل ملز کا پی آئی اے کو بھی ایک سازش کے تحت جان بوجھ کے ان کو نہیں سنبھالا جاتا ہے تاکہ ہمارا جو ایک کسی بزنس طبقے سے تعلق رکھنے والے یہ پروفٹ کے انداز سے چلا سکتے ہیں. اور اس کا نقصان جو ہوا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. بہت بڑا حادثہ، اگین اتنا ٹریجک اور ہورریفک انسیڈنٹ جتنا اس پہ جو آپ کے ٹی وی چینلز پہ چلے اور ہر پاکستانی کو دکھ پہنچایا، ہر کسی کے ساتھ کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. لیکن جب ایک حادثہ ہوتا ہے، قیادت کا ذمہ داری ہوتا ہے کہ آپ ان وکٹمز کے ساتھ صرف وہ پہلا سٹیٹمنٹ کی حد تک نہیں لیکن آخری دن تک شانہ بشانہ کھڑا رہے. اور میں آپ کو کیا کہوں، اس پہ بھی وہ کہیں گے وفاقی حکومت کا ذمہ داری نہیں ہے. جب ایئرپورٹس وفاق کا ہے، پی آئی اے وفاق کا ہے، یہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے پیپلز پارٹی کی وجہ سے کہ اپنا ذمہ داری اٹھانا پڑے گا. یہ جو ہمارا عادت ہے کہ ہم وکٹمز کو بلیم کریں، کہ پاکستان کا جو ایک سکھ ہمارا نیشنل ایک پاس ٹائم بن گیا ہے کہ ہم جب حادثہ ہوتا ہے ہم وکٹمز کو بلیم کرتے ہیں. جس طریقے سے ایک پروپیگنڈا کے تحت وہ بہادر پائلٹ کا کردار کشی اور اس پر الزام ٹھہرانے کی کوشش کی گئی، اس کا بھی مذمت کرنا ضروری ہے. اور جیسے خان صاحب پاکستان کے عوام کو کورونا میں لاوارث ہو رہا ہے، ویسے خان صاحب نے پی آئی اے کے اس فلائٹ کے جو پلین کریش کے وکٹمز ہیں ان کو لاوارث چھوڑ رہے ہیں، جو پائلٹس ہیں، جو ایئر اسٹیوارڈیسز ہیں ان کو لاوارث چھوڑا ہے. یہ عجیب انسان ہے. کورونا کا پینڈیمک آ گیا، پی ٹی وی پہ میرا ڈرامہ چلا دے. پی آئی اے کا حادثہ ہو گیا، میں نتھیا گلی میں جا کے پکنک مناؤں گا. یہ قیادت، اتنا قیادت کا بحران پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں رہا. اور اب نہ صرف حکومت کو لیکن حکومت کے بیکرز کو سوچنا پڑے گا کہ پاکستان کو کب تک اس نالائقی کا اور اس قیادت کا بحران کی نقصان کو اٹھانا پڑے گا. وکیل راؤ کون ہے وکیل راؤ؟ کل سندھ اسمبلی کے اجلاس میں آپ کے وزیر اعلیٰ سندھ مراد صاحب نے فرمایا کہ 13 مارچ کو جو
وزیر اعظم پاکستان کی زیر صدارت اجلاس تھا. اس اجلاس میں جو فیصلے ہوئے اس وقت ہم کورونا کے خلاف جنگ ہار چکے تھے, میز ہتھیار ڈال چکے تھے ہم. اور آپ کی وزیر صحت نے پرسوں اجلاس میں فرمایا کہ لوگ اب مکھیوں کی طرح مریں گے. تو اس تمام تر صورتحال یا اس پریکٹس کا اب کوئی فائدہ ہے, اور اس صورتحال کا ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو سچویشن ہمیں نظر آ رہا ہے وہ ایک بہت مشکل اور برا سچویشن ہے, جس کا نقصان پاکستان کے عوام کا ہوگا. ہمیں اپنا پورا کوشش, مجھ سمیت میرا پورا پارٹی اور پورا حکومت کا کوشش ہوگا کہ ہم جتنے پاکستان کے عوام کے زندگی اور صحت کو بچا سکتے ہیں, ہمارا پورا فوکس جو ہے اور پورا کوشش جو ہے وہ اسی پہ ہوگا. ہم جانتے ہیں کہ پہلے دن سے ہمارا وزیر اعظم صاحب نے ہتھیار چھوڑ دیا تھا. یہ جو بھی ایشو ہے, چاہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہو یا ہمارا یہ کورونا کا مسئلہ ہو, بالکل پیچھے ہٹ جاتا ہے اور کوئی فیصلہ لینے کو تیار نہیں ہوتا, کوئی پلان کے تحت کام کرنے کو تیار نہیں ہوتا. لیکن اس کا یہ نہیں مطلب کہ ہم اپنا کام نہیں کریں گے, اور ہم اپنی آخری دم تک اپنی ہر کوشش سے پاکستان کے عوام کو اس وبا سے بچانے کی کوشش کریں گے. اور کاش 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 پاکستان بھی جو ہم آپ کے سامنے مشورہ کرتے تھے کہ جس طریقے سے ہم اس وبا پہ قابو پاتے, اگر ہم سختی کے ساتھ اور ایک یونٹی کے ساتھ وہ طریقہ اپناتے تو آج ہم پاکستان کو کھولنے کی بات کر رہے ہوتے. ہم نیوزی لینڈ, آسٹریلیا اور ویتنام کی طرح ہمارا معیشت بھی کھل رہے ہوں گے, ہمارا ہاسپٹلس خالی ہو رہے our hospitals would be emptying and not filling. Unfortunately ہم نے وہ ماڈل نہیں اپنایا. ہم نے اپنے عوام کو اور اپنے معیشت کو بچانے کا ماڈل جو کہ اٹلی, اسپین, جرمنی, نیوزی لینڈ, آسٹریلیا اور ویتنام کا ذکر میں اس لیے کرتا ہوں, اس لیے ویتنام کا وسائل اور آپ کا وسائل کمپیریبل ہے. ویتنام کے بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ تو ورلڈ پاور ہے, ان کے پاس وسائل ہے, لیکن ان کے کم اور محدود وسائل کے باوجود فوراً ایکشن لے کے اپنے عوام کو ایک یونٹی کے ساتھ بچانے کے نتیجہ یہ ہے کہ آج انہوں نے کورونا کو بھی کے نقصان سے بھی اپنے آپ کو بچا دیا اور اپنے معیشت کو بھی سنبھال لیا. اور پاکستان کا افسوسناک صورتحال یہ ہے, اب ہم نہ کورونا سے بچیں گے اور نہ اس معاشی بحران سے بچ پائیں گے. ہمیں اب اپنے طور پہ جو بھی ہم کر سکتے ہیں اس نقصان کو کم کرنے کے لیے وہ کوشش ہم کریں گے. غازی جنڈی آپ نے فرمایا کہ جو ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے امپلائیز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, وہ کورونا کے خلاف فرسٹ لائن فورس ہیں, اور گورنمنٹ نے ان کو بہت زیادہ کریڈٹ بھی پیش کیا ہے, اچھی بات ہے. لیکن میں چھوٹی سی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں صحافیوں کے حوالے سے کہ آج کے دنوں میں کورونا کے دوران صحافی بھی اپنی پروفیشنل جابس کر رہے ہیں اور باہر نکلے ہوئے ہیں. ہمارے ساتھی کورونا کی وجہ سے شہید ہو رہے ہیں, کافی ساتھی بیمار ہیں. لیکن اس سے پہلے سندھ جرنلسٹ کونسل کے پریزیڈنٹ کی حیثیت میں میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ ہمارے شہید ساتھی عزیز میمن کا جو مرڈر ہوا تھا نشر و فیروز میں, اس میں 3 مہینے تک وہ ایک کوما بنا ہوا تھا, لیکن سی ایم صاحب نے ان کو سیریس لیا اور سی ایم صاحب کے انسٹرکشنز کے بعد JIT بنی, جس کے بعد آج شہید عزیز میمن کے جو قاتل ہیں وہ قانون کے کچہرے میں آ چکے ہیں. حالانکہ وہ جو مرکزی قاتل ہے وہ باہر ہے, لیکن ہم سندھ کے صحافی سمجھدار ہیں کہ سندھ گورنمنٹ نے ہمارے ساتھی کے مرڈر کو سیریس لیا. اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی پریس کانفرنس سے جاری ہے. ان کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت نے اعداد و شمار سے کھیل کر عوام کو بے وقوف بنانے کی کوشش کی ہے. پیپلز پارٹی وبا کا نقصان جتنا کم کر سکتی ہے کرے گی.